اگر آدمی اپنے آپ کو صحیح استعمال نہ کرے تو مال کی وجہ سے بڑائی آتی ہے، پھر مال اس کو حق بات سمجھنے نہیں دیتا، یہ اثر ہے مال کا، ایسا دل ہو جاتا ہے، اپنی بڑائی آ جاتی ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور مال کی وجہ سے فساد ترقی کرتا ہے اگر دین نہیں آیا تو۔ مال کے بارے میں 3 درجے تو بہتر ہیں، 3 درجے برے ہیں۔ کہ مال میں کیا ہو کہ مال آیا ہے تو انصاف سے رہو، جس کا حق ہے اس کا حق دو، انصاف یہ فرض ہے، کیونکہ انصاف کے بغیر حق ادا نہیں کرے گا۔ اور حق سے اوپر یہ ہے کہ احسان کرو، حق تو دینا ہی دینا ہے، وہ تو اس کا حق ہے۔ اس سے اور اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ حق بھی دیا اور احسان بھی کیا۔ مولانا یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ موٹر گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی نظام الدین میں، تانگے یعنی گھوڑا گاڑی ہوتی تھی، اسی سے جاتے آتے تھے، تو یہ گھوڑا گاڑی والا مقرر تھا، اس کی مزدوری مقرر تھی، 12 آنے 16 آنے کا روپیہ بنتا تھا انگریزوں کے زمانے میں۔ مولانا اس کو پورا روپیہ دیتے تھے، بھائی 12 آنے تو تیرا حق ہے میرے اوپر، 4 آنے میری طرف سے ہدیہ قبول کرو، یہ احسان ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں حکم دے گا انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تیسری چیز اس سے بھی اوپر کی تھی، انصاف، احسان اور ایثار۔ ایثار آپ کے ہاں تھا، ایثار انصار کے ہاں تھا، ایثار صحابہ کے ہاں تھا۔ ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا، دوسرے کی ضرورت کو دیکھا، بھوکا رہ کر دوسرے کو کھانا کھلایا، پیاسا رہ کر دوسرے کو پانی پلایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ایثار ہوتا تھا۔ آپ کے گھر میں کبھی کوئی مہمان آ گیا تو گھر والوں سے پوچھتے پہ کچھ ہے کہ نہیں، پانی ہے گھر میں، تو گھر میں کچھ نہیں ہے، کیوں ہوتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی تھے، غریبی کی وجہ سے نہیں، ایثار کی وجہ سے کچھ گھر میں رہتا ہی نہیں تھا کہ آپ نے شام کا کھانا کھایا ہے تو پھر دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جو آتا تھا وہ لوگوں کو دے دیتے تھے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، انصاف، احسان، ایثار۔ اور 3 چیزیں جو بری ہیں، ایک ہے اسراف کرنا، ضرورت سے زائد مال برباد کرنا۔ ضرورت تو 4-5 کی ہے، 4-5 روپے کی ہے، لگا دیے 10، یہ اسراف ہوا، یہ منع ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا لگاؤ۔ چنانچہ جب مالوں میں اسراف ہوتا ہے تو مال کی برکت چلی جاتی ہے، پھر آدمی مال کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے زیادہ کماتا ہے۔ یہ غلط جگہ خرچ کر دیتا ہے تو اس کو زیادہ کمانا پڑے گا، جب زیادہ کمانے میں وقت اور فکر لگے گا تو دین پر کب چلے گا؟ اس لیے دین میں پیچھے رہ جائے گا، کیونکہ اسراف ہو رہا ہے۔ یہ 10 کی جگہ 20 خرچ کر رہے ہیں تو پھر اتنی کمائی لانی پڑے گی، پھر طبیعت اس کی عادی ہو گئی ہے کہ کھاؤ پیو استعمال کرو، اللہ کی نعمتیں ہیں تمہارے لیے ہیں، لیکن کیا کرو کہ اسراف مت کرو۔ اللہ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں ہے۔ کہ اسراف سے آگے کیا؟ کہ اسراف سے آگے مال میں تبذیر ہوتی ہے۔ تبذیر کے معنی یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، شوق ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ شوق۔ تو فرمایا اس طرح مال خرچ کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہے، اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے۔ وہ حدیثوں میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شیطان نے اپنے آدمیوں کو بھیجا، دیکھو کچھ ہوا ہے زمین میں، پتہ لگاؤ۔ پتہ لگا کر آئے کہ ایک نبی ہے، وہ پیدا ہوا ہے، وہ نبی بھی ہوں گے، اس کی امت بھی ہوگی، اور وہ اس طرح کام کریں گے۔ شیطان نے کہا کوئی بات نہیں، نبی کو ہونے دو اور ان کی امت کو بھی ہونے دو، کام بھی کرنے دو، میں بھی کروں گا۔ میں یہ کروں گا کہ یہ نبی جہاں لگانے کو کہے گا میں اس کے مقابل کا دوسرا راستہ بتاؤں گا کہ یہاں نہیں لگانا ہے، یہاں لگانا ہے۔ تو یہ اپنی جانی مالی طاقتیں بجائے نبی کے راستے پر لگانے کے دوسرے راستے پر لگائیں گے، یہ منزل کو پھر نہیں پہنچیں گے، یہ پھسل جائیں گے۔ اس لیے کہا کہ اس طرح مال کو ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان خدا کا ناشکرا ہے، اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ اس سے آگے مال کا کیا ہوگا کہ اس سے آگے جو مال جائے گا کہ پھر مال سے عیاشی آتی ہے، اس کو قرآن نے مترف کہا ہے۔ عیاش لوگ، عیاشی ہے مال کی وجہ سے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا دنیا، کیا ہے، کچھ نہیں، عیاشی ایک طبقہ ہو جاتا ہے مال کی وجہ سے، عیاش۔ عام طور پر نبیوں کی مخالفت انہیں عیاش لوگوں نے کی ہے، کیونکہ وہ عیاش لوگ ہیں، مال کی وجہ چھکے ہوئے ہیں مال میں۔ جب ہم نے کسی بستی میں رسول بھیجا تو وہاں کے عیاشوں نے یہ کہا کہ تمہاری دعوت سے ہم کو انکار ہے، مال نے یہ پیدا کیا ہے، اور ہمیں مال نے یہ رہبری کی ہے مال کے راستے سے، انصاف کرو، احسان کرو، ایثار کرو۔ مال اسی لیے ہے